کہ زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ کتاب و قلم کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ہم آج کے دن جہاں بڑی کتابوں کی بات کرتے ہیں وہاں بڑے لوگوں کی بات بھی کرتے ہیں۔ بڑے لوگ وہ کہ جنہوں نے اچھا اور بہتر علم، اصل علم حاصل کیا اور وہ لوگوں تک کتابوں کی شکل میں منتقل کیا، خطاب کی شکل میں، بیان کی شکل میں منتقل کیا، تدریس کی شکل میں منتقل کیا۔ خاص کر وہ لوگ کہ جن کا علم یا تو ملفوظات کی شکل میں کتابوں میں محفوظ ہوا یا پھر ان کی تحریر کی شکل میں کتابوں میں محفوظ ہوا۔ ہم اپنی تاریخ سے، اپنے ورثے سے منتخب کتابیں جو ہمارے دینی علوم پر مشتمل ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ تعارف ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے علم کی یعنی علمی تسکین کے لیے یا علمی تسکین کا باعث ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، بڑے لوگوں کا تذکرہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری تاریخ نے بعض لوگوں کو جہاں روشناس کیا، وہیں بعض لوگوں کی جو اصل حیثیت ہے، چاہے وہ کسی بھی نسبت سے ہو، وہ علمی حیثیت بھی ہو سکتی ہے، اس کو چھپا کر بھی رکھا، مخفی بھی رکھا لوگوں سے۔ اور جب ہم بعض کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بعض شخصیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کی شخصیت کا اصل روپ جو ہے، جو ان کی شخصیت، بلند پایہ شخصیت کا اصل سرمایہ ہے، وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج ہم ایک مغل شہزادے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی تحریر کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ مغل شہزادے ہیں دارا شکوہ۔ ہم آج آپ کے سامنے ایک تصنیف جس کا تعارف بھی ہوگا، جس پر گفتگو بھی ہوگی، تعارف ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے واقف نہیں ہیں، اور گفتگو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس تصنیف کو پڑھا ہے یا دیکھا ہے۔ جنہوں نے پڑھا ہے ان کے لیے یقیناً زیادہ علمی تسکین کا باعث۔ شہزادہ دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی سفینۃ الاولیاء پر آج بات ہوگی۔ میں یہ کتاب آپ کو اس کیمرے میں بھی دکھا رہا ہوں اور آپ میرے سائٹ کے کیمرے میں بھی اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ہے سفینۃ الاولیاء، شہزادہ دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف۔ یہ فارسی زبان میں شائع ہونے والی ایک کتاب کہ جس کا میرے ہاتھ میں جو ترجمہ موجود ہے یہ محمد علی لطفی صاحب نے فرمایا ہے۔ ہمارے ساتھ آج کی تصنیف پر، آج کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے آپ کے محترم استاد محترم، اور پھر یہ کہ استاد الاساتذہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہم ان کی تحریر شدہ کتابوں پر اپنے پروگرامز میں بھی گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن خاص کر ہمارے ساتھ جب پروگرام سے تشریف فرما ہوتے ہیں تو بڑی روانی کے ساتھ اپنی علمی استعداد کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور ہمارے بے شمار سوالات کے جوابات جو ہیں آپ کی گفتگو سے ہمیں ملتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ، ایک اور بڑی علمی شخصیت تشریف فرما ہے۔ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہمارے آپ کے کلچر کو زندہ رکھتے ہیں، زبان اور بیان کی جو چاشنی جو ہمارا اصل سرمایہ ہے اور جو ہمارے اپنے ہاتھوں میں اب نہیں رہا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔ یہ اردو زبان، اس اردو زبان کو بیان کرنے کا سلیقہ جو ہے کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں۔ ایسے ہی صاحب طرز، صاحب قلم اور صاحب بیان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے استاد محترم پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سر، میں سر سفینۃ الاولیاء پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے دارا شکوہ کے بارے میں، شہزادہ دارا شکوہ کے بارے میں بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، لیکن یہ جو پہلو ہے شہزادہ دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور پھر سفینۃ الاولیاء کی بات ہو رہی ہے تصوف پر، میں چاہتا ہوں سر کسی بھی اور گفتگو سے پہلے ہم اس پر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بڑے باکمال بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ناکارہ بھی ہوتے ہیں. دارا شکو بڑے باپ کا بڑا بیٹا تھا, لیکن یہ اس کا باپ جو بڑا تھا تو وہ اقتدار کے لحاظ سے, حکومت کے لحاظ سے, سلطنت کے لحاظ سے ایک بڑا نام تھا اس کے باپ کا, تو اس لحاظ سے یہ بڑے باپ کا بیٹا تھا. لیکن دارا شکو کے اندر علمی صلاحیت بھی موجود تھی, تو اس نے اپنی اس صلاحیت کو بھی پیش نظر رکھا اور علم حاصل کیا اور اس کو سمجھا, اور اس کے فہم کا اندازہ اس کتاب سے بھی ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. بعض اوقات وہ اپنی ذاتی کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے, تو وہ اپنی پسند ناپسند, اپنی ترجیح غیر ترجیح وہ جب بیان کرتے ہیں تو اس سے ان کے علم و فضل کا اندازہ ہوتا ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دارا شکو جو ہے یہ صاحبزادگی سے ہٹ کے علم سے بھی تعلق رکھتا ہے. سر میں چاہ رہا تھا کہ یہ پھر تعارفی گفتگو ہونی چاہیے. میں پروفیسر صاحب کا بھی جو ہے اس حوالے سے نظریہ جاننا چاہوں گا, پھر ہم گفتگو کرتے ہیں خالصاً کتاب پر. سر آپ بھی ارشاد فرمائیے گا اسی نسبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا, تخصص اور امتیاز اس شخص کا یہ ہے کہ یہ پیدا تو محل میں ہوا اور چاروں طرف اقتدار بھی اور زر بھی اور جواہر بھی اور اختیار بھی سب کچھ تھا, اور یہ کراؤن پرنس تھا, یعنی یہ ولی عہد تھا بڑے ہونے کی وجہ سے. تو لوگوں کو معلوم تھا کہ یہی شاہ جہاں کے بعد بادشاہ بنے گا. لیکن جس طرح اشارہ فرمایا گیا کہ کہیں کہیں کیفیت کچھ مختلف بھی ہوتی ہے. اورنگزیب کی ایک بیٹی میں بھی یہ وصف تھا, اسی طرح تو دیکھیں بابری میں بھی ایک انداز سامنے آیا ہے, لیکن اس کے یہاں خالصتاً ایک جذب کی کیفیت تھی اور دین سے لگاؤ اور اولیاء. اس کے یہاں اس کتاب کے اندر بھی اور دیگر کتابیں جو انہوں نے لکھی, اولیاء پر دوسری کتابیں بھی ہیں ان کی, اس پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء سے تعلق رکھنا اصل میں دین سے اور اللہ سے تعلق رکھنا. ماشاءاللہ. سر اب ہم کتاب یہ ایک بات اور بھی ارشاد فرمائیے گا. یہ جو کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے سفینۃ الاولیاء, جی سر, ہم یہ سمجھتے ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک حدیث جو آل بیت کے حوالے سے ہے کہ آپ نے فرمایا ان مسئلہ آل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. ماشاءاللہ. جی. تو کہ میرے جو ہے نا آل بیت کی مثال جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو پیچھے رہ گیا سو وہ ختم برباد ہو گیا. تو اس نے سفینۃ الاولیاء نام رکھا ہے اس کتاب کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولیاء اکرام کی کشتی جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے. جو ان سے محبت کرے گا, جو ان سے وابستگی اختیار کرے گا, جو ان کی مجلس میں آنا جانا رکھے گا, تو وہ جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران رہے. سر میں سفینۃ الاولیاء کی نسبت سے جاننا چاہ رہا تھا کہ تمہیداً حضرت دارا شکو قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں کرتا. ہاں, اس حجت سے کیا مراد؟ یہ بات انہوں نے لکھی ہے کتاب کے آغاز میں, انہوں نے لکھی ہے اصل میں اللہ کی حجتیں بے شمار ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ بھی اللہ کی حجت تھی, وہ بھی حجت تھی. اور اسی طریقے سے بہت سے افراد جو ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ حجت اللہ ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد مبارک میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو حجت اللہ تھے, اور آج وقت نے 1400 سال نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعہ میں حجت اللہ تھے. کہیں وہ علم میں حجت اللہ تھے, کہیں وہ معرفت میں حجت اللہ تھے, کہیں وہ جہاد میں حجت اللہ تھے. تو انہوں نے اولیاء اللہ کو کہا ہے کہ یہ حجت اللہ ہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں جو آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, تو حبل اللہ سے کیا مراد ہے, اس میں بہت سارے اقوال ہیں. تو علماء نے اس قول کو بھی بڑی اہمیت دی ہے کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہے, اللہ کے مخصوص بندے ہیں کہ جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو گویا وہ کامیاب و کامراں ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ بھی حجت اللہ ہوتے ہیں, اور یہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو دعوت و
تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جہاں یہ اپنی زبان سے کرتے ہیں وہاں زیادہ تر یہ اپنے عمل سے کرتے ہیں. تو لوگ ان کے عمل کو دیکھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ صفات جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام کی تھی، اور وہاں سے ان اولیاء اکرام نے یہ حاصل کی، ان کی خوبیوں کو، ان کے کمالات کو انہوں نے اختیار کیا، اور اس طریقے سے وہ بھی حجت اللہ ہو گئے. سر اس کے بعد بات ہوتی ہے ملامت کی، تو اہل تصوف کے ہاں ملامت کا مقام کیا ہے، اور پھر ہم اس کے مدارج اور احوال کی نسبت سے بھی جاننا چاہتے ہیں. جی ہاں، پہلی چیز تو یہ کہ یہ بظاہر اصطلاح جو ہے وہ منفی سی لگتی ہے. جی ہاں، ملامت یہ فرقہ ملامتیہ ایک خاص مروج اصطلاح کے تحت چلنے والا فرقہ ہے. اس میں ایک بہت اہم اور نازک بات توجہ طلب جو ہے وہ یہ کہ مثلا ایک مرتبہ ایک ولی اللہ سے کسی نے یہ کہا کہ جب کبھی آپ کو فرصت ملے اور توجہ ہو تو میرے لیے دعا کیجیے گا. تو اس نے کہا تم یہ کیا بات کر رہے ہو، میں اللہ کی توجہ سے فارغ ہوں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، میری توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اولیاء کرام جو کہ اللہ ہی سے نسبت رکھنا چاہتے ہیں، رغبت رکھنا چاہتے ہیں، قربت رکھنا چاہتے ہیں، اور کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے، وہ جب اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ جہاں لوگ ان کی طرف آ جائیں یا اپنی طرف منعطف کریں، تو ایسی صورت میں وہ کچھ ایسے اقدام خود سے کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے نزدیک مناسب نہیں ہوتے، اور وہ کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ ملامت کے معاملات ہیں، اور وہ اجتناب برتتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. جب وہ دور ہو جاتے ہیں تو ولی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس آلائش سے اور ان کی توجہ سے، مراجعت سے مجھے فرصت ملی اور تیری طرف آ گیا. سر آپ کی اجازت سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹے سے وقفے پہ ہم جانا چاہتے ہیں. صاحب آپ کی بھی اجازت درکار ہے. انشاءاللہ آ کر سفینۃ الاولیاء پر ناظرین کرام مزید گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم. صرف حبیب کوکنگ آئل جس میں شامل ہے ویفا 5 جو رکھے دل کے راستوں کو رواں دواں. حبیب کوکنگ آئل کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ARY سپیڈ ریمٹ کے ذریعے دنیا بھر سے رقم منگوائیں، $1 پر $4 تک کا منافع کمائیں. ARY سہولت والیٹ میں رجسٹریشن کروائیں اور ساتھ ہی جیتو پاکستان میں شامل ہو جائیں. تفصیلات کے لیے کال کریں. رجسٹریشن فارم ہمارے بزنس الائنسز یا دبئی اسلامک بینک کی کسی بھی برانچ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم. کرام ایک دفعہ پھر کتاب و قلم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں، محترم علامہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرما ہیں. آج ہم حضرت شہزادہ دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف سفینۃ الاولیاء پر گفتگو کر رہے ہیں. جب ہم وقفے پہ گئے تو اس سے پہلے ہم نے محترم پروفیسر انوار احمد زئی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ ملامت کا اہل تصوف کے ہاں مقام، مدارج اور احوال کیا ہے. تو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ویسے تو یہ بڑا پنشمنٹ والا ایک لفظ لگتا ہے. جی ہاں، منفی سا لگتا ہے. جی ہاں، لیکن یہ کہ میں عرض کر رہا تھا ایک مثال کی صورت میں، بہت ساری مثالیں لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بسطام سے آگے گئے کئی مقامات پر وہ جا رہے تھے، اور ان کا اپنے اسفار کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا جہاں ہدایت بھی تھی اور کچھ مشاہدات بھی تھے. لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے تھے لوگوں کو اطلاع ہوتی تھی کہ ایک ولی کامل آ رہا ہے، تو پھر جوق در جوق ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور پھر ان کے پاس وہ وقت نہیں ہوتا تھا جو وقت کے وہ اللہ کے لیے مخصوص کیے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ صورتحال ایسی ہے، تو ایک دیکھیے کتنی نازک سی بات عرض کر رہا ہوں جو کتاب اس کتاب میں بھی موجود ہے، کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان کا مہینہ تھا، بازار سے جا کے روٹی خریدی اور لوگوں کے سامنے کھانا شروع کر دیا. اب لوگوں نے کہا یہ کیسے، کہاں تو یہ کہا جا رہا ہے اور رمضان میں ہی.
انہوں نے اجتناب برتا، اور یہ آگے بڑھ گئے، اور ان کا وہ معاملہ جو یہ چاہتے تھے وہ ہوا۔ اب یہاں ایک نازک سے سوال ہوا، دیکھیے وہ جو ہے نا مدارج والی بات، کہ کیا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان میں روٹی اس طرح جو لی اور کھائی تو صرف یہ ملامت کے لیے تھی، شرع سے ہٹ کے تھی؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، اسفار میں، سفر میں اس کی گنجائش ہے۔ ادھر انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور ادھر لوگوں سے اجتناب برتنے کی بات کی۔ یہ مدارج اس لیے ہیں کہ یہ کہا گیا اس میں بھی اور اولیاء کے انداز میں بھی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ میرا دوست کون ہے، ولی کون ہے، اچھا میں جانتا ہوں، اور میں ہی پھر یہ توفیق عطا فرماتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ کون ہے۔ کیا بات! تو جب تک اللہ یہ توفیق عطا نہ فرمائے، ان سے جو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کہیں وہ چھپانے کے لیے اور کہیں بتانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب چھپانے کے لیے کرتے ہیں تو فرقہ ملامتیہ سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے، اور بتانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر اوصاف حمیدہ سے اس کا اشتراک بن جاتا ہے۔ سر، سفینۃ الاولیاء تقریباً 407 مقدس ہستیوں کے احوال سے متعلق یہ ایک تصنیف ہے، جس میں کہ ایسے صوفیاء کرام، اولیاء اعظام کا تذکرہ موجود ہے، جن کی تعداد تقریباً 407 ہے۔ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ مقدس اور معتبر ہستیوں کے احوال اور ان کے معاملات کو، ان کی نسبت سے علم کو تحریر فرمانا اس طرح کی کتب میں، اس کی افادیت کیا ہے؟ دیکھیں، سفینۃ الاولیاء میں جو دارالشکوہ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ بہت ہی ادب والا طریقہ کار اختیار کیا، ماشاءاللہ، کہ سب سے پہلے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت مطہرہ کا ایک حصہ بیان کیا ہے، پھر حضرات خلفائے راشدین چاروں جو ہیں ان کے حالات و واقعات مختصر انداز میں تعارف پیش کیا، ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ائمہ اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے تو ان کا مختصر بیان کیا ہے۔ وہ بھی اس لیے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے 12 ائمہ کے بارے میں کہ وہ قریش میں سے ہوں گے، لیکن ان کا تعین جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا کہ وہ کون کون ہوں گے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک اس کا ابھی جو ہے نا وہ تعین واضح طور پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، لیکن یہ حدیث موجود ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک سر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان لوگوں کو ترجیح دی تھی، ائمہ اہل بیت کا ذکر فرمایا تھا، تو اس لیے انہوں نے جو ائمہ اہل بیت ان کے نزدیک تھے ان کو انہوں نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد جو سلاسل ہے تو ان سلاسل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور سب سے مطلب مشائخ جو بھی ہیں قادریہ کے زیادہ تر ابتداء میں ان کو لیا ہے، مشائخ چشت کو لیا ہے، مشائخ نقشبند کو لیا ہے، اور ان کو خواجگاہ کہا ہے، اور اسی طریقے سے سلسلہ سہروردیہ کے جو بزرگ ہیں ان کو انہوں نے لیا ہے، اور ایک اور ہے حضرت نجم الدین کبرا، تو ان کی طرف سے ایک سلسلہ ہے کبرویہ، تو ان کے لوگوں کو بھی لیا ہے۔ تو وہ حضرت نجم الدین کبرا جو ہے ان کا یہ نام مبارک جو ہے کبرا جو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ہمارے گرامر کے قاعدے کے حساب سے یہ درست نہیں ہے، یہ کبیر ہونا چاہیے یا اکبر ہونا چاہیے یا ایسا کوئی لفظ ہونا چاہیے۔ کبرا جو ہے وہ مؤنث ہے، تو یہ ان کے علاقہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس کی وجہ بھی اس میں بیان انہوں نے کی ہے کہ وہ طامۃ الکبریٰ ایک عرصے تک وہ مشہور رہے، تو پھر کثرت استعمال کی وجہ سے تامہ گر گیا اور کبریٰ جو ہے نا وہ رہ گیا۔ تو بزرگوں کے ناموں کے ساتھ بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسا ہے، تو ان کو بھی انہوں نے بیان کیا، اور پھر اس سے ہٹ کے جو لوگ تھے تو ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس سب کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اولیاء اللہ سے محبت کریں، ان کی صحبت کو اختیار کریں، اور جب ان کی صحبت کو اختیار کریں تو پھر ان کا رنگ بھی آدمی اختیار کرتا ہے، کہ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جس کے پاس آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا رنگ اختیار کرتا ہے۔ مثلا اصحاب علم ہے تو کسی کا فقہ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، کسی کا علم حدیث سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، کسی کا تفسیر سے ہوتا ہے، کسی کا منطق و فلسفہ سے ہوتا ہے، کسی کا عربیت کے لحاظ سے وہ عربی سے ہوتا ہے۔ تو یہ جس شعبے کا جو آدمی ہوتا ہے تو آدمی اس کے پاس بیٹھتا ہوتا ہے
تو اس کا وہ رنگ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ اہل اللہ کے پاس لوگ آ جائے اور زندگی کی جو روح ہے اس کو یہ پالے, سراغ زندگی جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس کو حاصل کر لے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے, اور ان کو پتہ چلے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کیا چیز ہے جس دنیا کے پیچھے لوگ شب و روز مر رہے ہیں. صحیح بات. اور اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے پیچھے انہوں نے لگا رکھی ہے, خراب کر تو رکھی ہے. ان کے نزدیک جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے, کیا بلکہ اولیاء اللہ کی جو صفات بیان کی جاتی ہے کہ آپ ولی اللہ یہ کس کو سمجھے, تو وہ کہ اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جس کے پاس دنیا داری کا سامان کم سے کم ہو. کیا بات. تو اس کو جو ہے نا وہ ولی اللہ. جیسے یہ منصور حلاج ہے, یہ جس طریقے سے حضرت نے بایزید بستامی کا ذکر کیا ہے, تو یہ بھی اسی قبیل کے آدمی ہے کہ ان کو بعض لوگوں نے کہا یہ بولامتیاں ہیں, تو یہ بہت ہی ہمت والے جرت والے آدمی تھے. ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں, اور بہت ساری باتیں ان کی جو ہے نا بہت اچھے اور عمدہ انداز میں بیان کی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل اللہ تھے, اور جو جس کے قریب میں گیا اس نے اس کا رنگ اختیار کیا. ماشاءاللہ. سر آپ دونوں کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہتے ہیں, ہم ایک دفعہ پھر ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. زندگی ہے کتاب و قلم, زینت بندگی ہے کتاب و قلم, کتاب و قلم. ناظرین کرام ایک دفعہ پھر کتاب و قلم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آج سفینۃ الاولیاء پر گفتگو کرتے ہوئے ہم حضرت شہزادہ دارا شکور قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کی تصنیف اولیاء کرام کی نسبت سے, تصوف کی نسبت سے, جس میں کہ مقدس اور معتبر ترین شخصیات کا تذکرہ, تقریباً 407 شخصیات کا تذکرہ موجود ہے. جب ہم وقفے پہ گئیں تو اس سے پہلے محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب ہمیں اسی نسبت سے بتا رہے تھے, اور اب میں محترم پروفیسر علامہ انوار احمد زئی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے, پھر شاہ صاحب نے بھی بتایا فرمایا کہ 12 ائمہ اہل بیت کا تذکرہ اس میں کیا گیا. تو آپ یہ جو 12 ائمہ اہل بیت کا تذکرہ اس میں کیا گیا, اس نسبت سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں سر؟ بہت اہتمام سے تذکرہ ہے ان لوگوں کا. ترتیب وہی ہے جو حضرت نے ارشاد فرمائی, لیکن تنظیم ذرا سی مختلف اس انداز میں ہے کہ انہوں نے یہ باور کرایا ہے اپنے قارئین کو اور اس انداز کی جو کیفیات ہیں وہ رکھنے والوں کو, ان کو, کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پرتو اور عکس خلفائے راشدین میں ہے, اور خلفائے راشدین کے ساتھ اس کے بعد جو ائمہ ہیں 12 امام ہیں وہ 3 حوالوں سے اس نسبت کو لے کر آگے بڑھے ہیں. یہ پہلی تو حضور کی اپنی ذات اور سیرت, اس کا عکس ان کے یہاں مل رہا ہے. صحیح. دوسری نجابت, ظاہر ہے کہ سلسلہ اہل بیت کا ہے, آپ کے گھرانے کا ہے, اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کریں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ دوسرا شیڈ اس کے اندر آیا ہے. اور تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ ان تمام جو ائمہ ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر بات جو ہے وہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی نہیں سمجھتے تھے, بلکہ اپنے نانا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جد امجد کی جو امانت تھی وہ آگے بڑھانے کے لیے زندہ تھے ماشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے کہ 12ویں امام تک آتے آتے انہوں نے پھر تفصیل سے, بلکہ بعض جگہ تو انہوں نے بہت سارے سوالات کے جواب بھی دیے ہیں, عمر کیا تھی, کس کے ذریعے سے بات تھی, تو یہ یعنی آخری 12ویں امام جو ہیں تو ان کے حوالے سے. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں انہوں نے اپنے تفکر کو, فلسفے کو اور قادری سلسلے کے انداز اور نصاب کو پیش نظر رکھ کے وضاحتیں بھی کی. کیا بات ہے. تو یہ اتنی اہم چیز ہے, عمدہ چیز ہے کہ تذکرہ بھی اور تائید بھی, جس طرح میں نے عرض کیا کہ تنظیم بھی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے پھر ہم وہیں آ جاتے ہیں کہ ایک شہزادہ ہے, اس کے اطراف میں ماحول مختلف ہے, لیکن وہ جزیرے کی طرح رہ رہا ہے,
وہ ذات میں جزیرہ ہے، علم کا، تدبر کا، تصوف کا، تفہیم کا، دین کا، آدرش کا جزیرہ ہے، اور اس جزیرے میں چاہتا یہ ہے کہ اور لوگ بھی آ جائیں اس کی فکر کے، تاکہ وہ جزیرہ آباد ہو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سر ہم دیکھتے ہیں علمی اعتبار سے کہ شہزادہ دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سفینۃ الاولیاء میں جب ائمہ کرام کا تذکرہ فرمایا تو ائمہ تصوف پر ائمہ فقہ جو ہیں ان کو مقدم فرمایا۔ تو میں سب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ائمہ فقہ جو ہیں یہ بھی با کرامت اولیاء اللہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تصوف کے لیے فقہ کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح، اور اس لیے انہوں نے علماء فقہ کو مقدم رکھا ہے، ائمہ فقہ کو مقدم ائمہ رکھا ہے، فقہ کو، ٹھیک ہے۔ اور ان ائمہ فقہ میں جو متعارف ائمہ ہیں 4، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے ترجیح دی اور مقدم رکھا ہے۔ صحیح، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دارا شکوہ کو لگاؤ ہے۔ صحیح، اس کتاب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر حنفیت کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا، کیونکہ جن مشائخ کے صحبت ان کو ملی ہے تو ان کے اندر حنفیت کا غلبہ تھا۔ جیسے میاں میر صاحب ہیں تو یہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ سیون شیف کے باشندے تھے، صحیح، اور لاہور میں قیام پذیر تھے، اور دارا شکوہ کا ان کے پاس آنا جانا تھا، ان سے قربت تھی، تو یہ بھی حنفی تھے۔ تو اس طریقے سے اور بہت سارے مشائخ جو سلسلہ جو ان سے تعلق میں تھے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا فقہ کے لوگوں کو، ائمہ کو مقدم رکھا ہے، اور وہ مقدم اس لیے بھی رکھا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ صوفیہ اکرام فقہ کے محتاج ہیں، لہذا تصوف میں آنے کے لیے فقہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ائمہ فقہ جو ہے یہ واقعہ میں اولیاء اللہ تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان دوسرے ائمہ کرام کو ہمیشہ اولیاء اللہ میں شمار کیا گیا ہے۔ جس کتاب میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان کا ذکر جو ہے ائمہ فقہ کا اولیاء اللہ میں ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے زاہد اور بڑے عابد تھے، اور فقہاء کرام جو ہیں کثرت سے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ جہاں یہ علمی کام کرتے ہیں تو وہاں عبادت بھی ان کی علامت ہوتی ہے، اور اس عبادت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ان کے باطن کو صاف کرتا ہے۔ مثلا یہ نوافل بہت پڑھتے ہیں، یہ روزے بہت زیادہ رکھتے ہیں، بلکہ ہمارے بعض فقہاء ایسے ہیں کہ کئی سال تک وہ مسلسل جو روزے رکھتے رہے۔ ہمارے ایک کتاب ہے ہدایہ، اس کا نام ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے، تو اس کے مصنف جو تھے وہ 13 سال تک روزہ رکھتے رہے، اور باقاعدہ ان کے گھر سے دوپہر کو ان کا کھانا آتا تھا، اور ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا یہ روزے سے ہے، اور وہ کھانا اٹھا کسی طالب علم کو دے دیتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ تو فقہاء کرام جو ہیں یہ کثرت سے عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ یہ وابستہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دارا شکوہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے محبت کی جائے۔ اور پھر ایک جگہ انہوں نے ذکر کیا ان کا حضرت الہ الدین سمنانی، الہ الدولہ سمنانی، تو ایک تو وہ حضرت ابن عربی سے ذرا مخالفت رکھتے تھے مسائل میں، اور اس وجہ سے دارا شکوہ نے ان کے حوالے سے جو بات کی وہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا ان کی ایک کتاب ہے عقائد کے اوپر، وہ مجھ تک پہنچی ہے۔ اچھا، اور اگر واقعی میں یہ کتاب انہی کی ہے تو پھر اس پہ بڑا افسوس ہے کہ آدمی ایسا ہو کہ اکابر جو عقائد کے ائمہ ہیں ان سے آدمی اختلاف کرے اور ان کے راستے کو اور طریقوں کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرے، تو اللہ ہی اس کا حافظ ہو۔ صحیح، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا ہے۔ تو گویا کہ دارا شکوہ جو ہے جہاں تصوف سے لگاؤ رکھتے تھے وہاں وہ فقہ کو بھی سمجھتے تھے، اور وہ وہاں علم کلام کو بھی وہ سمجھتے تھے، عقائد کے اوپر بھی ان کے نظریہ مطلب ایک معلومات تھی۔ اور پھر ائمہ فقہ کو جو انہوں نے مقدم کیا ہے تو اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ائمہ فقہ جو ہیں یہ بھی اولیاء اللہ میں شمار ہے، جیسے حضرت سفیان ثوری ہیں، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ اب فقہاء میں شمار ہوتے ہیں، ادھر فقہاء میں شمار ہوتے ہیں، ادھر اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت حسن بصری ہیں، اب حضرت حسن بصری ایسے ہیں کہ ادھر مفسرین میں شمار ہوتے ہیں، ادھر محدثین میں شمار ہوتے ہیں، ادھر فقہاء میں شمار ہوتے ہیں،
اور ادھر اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں. کیا بات ہے. حضرت کسی آدمی نے خواب دیکھا تو محمد بن سیرین جو ہے ان کے پاس گیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بصرہ کی جو مسجد ہے اس کا مینار گر گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ تیرا واقعہ میں یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن بصری کا انتقال ہونے والا ہے, اس لیے کہ اصل مینار جو ہے مسجد کا وہ یہ ہے, حسن بصری ہے. میں سر ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں. یہاں بہت ساری شخصیات کا تذکرہ ہوا. سفینۃ الاولیاء میں حضرت شہزادہ دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن سلاسل کا اور اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان سلاسل کا اور جن اولیاء کرام کا تذکرہ ہے ان سلاسل کی نسبت سے ان کا تبلیغ دین اور اس کی اشاعت میں جو کردار ہے اس خطے میں خاص کر وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. جی ہاں, میں یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ جس طرح شاہ صاحب نے کس قدر خوبصورتی سے اس موضوع کو کھول کر بیان فرمایا ہے, اس میں ایک بات یہ بھی غالباً ہے کہ دیکھیے شریعت اور طریقت, اس میں شریعت بنیاد ہے. صحیح, بالکل. اور فقہ کو جو فوقیت دی سلاسل فقہ کو, وہ اس لیے کہ وہ شریعت کی تشریح بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. غالباً ایک یہ بھی سبب ہے کہ وہ اولیاء فقہ کو بنیادی حیثیت دے کر اور آگے بڑھا رہے ہیں. اب جہاں تک سلاسل کا تعلق ہے, جس طرح بتایا پہلے بھی گیا کہ سارے ہی سلاسل شامل انہوں نے کیے ہیں اور پھر جو رہ گئے ان کو متفرق کے زیر عنوان الگ سے بیان کیا ہے. اچھا, اب جہاں تک اس خطے میں ان کے کام کا تعلق ہے, دیکھیے پھر ہم پہلی والی سوال پر آ جاتے ہیں. جس طرح حضرت نے فرمایا تھا کہ اور انہوں نے تمہید میں ذکر کیا ہے کہ ہر دور میں حجت رہی. حجت ہے اس لیے اب کسی نبی کو نہیں آنا, ختمی مرتبہ تشریف لے آئے, لیکن ان کے سلسلے کو آگے بڑھانا, ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانا, ان کی سیرت کے انداز کو اختیار کرنا اور دوسروں کے لیے نمونہ عہد اور نمونہ عصر بننا, یہ اولیاء کا کام ہے. تو جب اولیاء خود اس انداز کو اختیار کرتے ہیں تو ان کے مقلدین اور پیروکار جو ہیں وہ پھر اس طرف آتے ہیں. تو ان کا سب سے بڑا کام اور کمال یہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تذکرہ آیا, یہ براہ راست جو بیعت تھے اور معتقد جو تھے یہ میاں میر کے تھے. صحیح, محمد میاں میر. اور یہ وہ ہیں جناب کہ جن کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ اویسی بھی تھے. اویسی ایسے قادری تھے. ایسی اس لیے کہ براہ راست ان کا جذب کے عالم میں سیدنا غوث العظم سے رابطہ رہتا تھا. کیا بات ہے. یہ اس میں لکھا ہے کہ وہ آپ کا نام بغیر وضو نہیں لیا کرتے تھے. تو یہ اہتمام بتاتا ہے کہ ان کے جو پیر تھے وہ کون تھے. اور پھر انہوں نے خود کہا ہے کہ میرا براہ راست ان سے تعلق رہا ہے, اور انہوں نے جو بڑے عرصے تک انہوں نے لکھا ہے غالباً 55 سال 80 سال 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 55 سے 60 سال لاہور میں اور اس خطے میں رہے ہیں. تو لاہور نہیں تھا, بلکہ پورے ہندوستان کے لوگ یہاں آ کر اور فیض پا کے اور واپس جاتے تھے. اور انہوں نے اہتمام اس طرح کر رکھا تھا کہ پھر جب آئیں تو اپنے اپنے یہاں کی رپورٹ ایک طرح سے پیش کریں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو یہ تبلیغ تک پہنچایا اور کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. تو اس لیے اس بر صغیر میں خاص طور سے جو اسلام پھیلا وہ ان اولیاء کے ذریعے پھیلا, اور پھر جو تربیت ہوئی ہے نا وہ تربیت بھی انہی کے ذریعے ہوئی ہے. اور یہ یاد رکھیں ہمیں چاہیے کہ صرف کتاب کے پڑھنے سے بات نہیں ہوتی, بلکہ کتاب کو زندگی کا نمونہ بنانے سے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک جس انداز میں اللہ کی کتاب ہے, حضور کی سیرت اس کا عملی نمونہ ہے. اولیاء کرام بھی جب بات شریعت کی کرتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور طریقت کے انداز میں آ کر اور اپنے تمام معمورے کو متاثر کرتے ہیں. کیا بات ہے سر. ابھی تذکرہ ہوا حضرت میاں میر کا, ہم چاہتے ہیں کہ کن کن شخصیات سے اکتساب فرمایا شہزادہ دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور آپ کا اپنا جو علمی مقام ہے اس نسبت سے بھی ارشاد فرمائیے. وقت کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو. دیکھیں دارا شکوہ پاک و ہند کی سرزمین سے متعلق تھے, اور اس خطے کے جتنے اولیاء اللہ تھے ان کے دور میں
تو وہ ان سے رابطے میں تھے. اچھا. لاہوری میں ایک حضرت شاہ ابوالمعالی ایک بزرگ ہے قادریہ سلسلے کے, ماشاءاللہ. حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی بھی ان کے پاس جاتے تھے اور استفادے کے لیے جاتے تھے. تو حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب کے کہنے پہ حضرت شاہ عبدالحق صاحب نے مشکات کی شرح لکھی اشرۃ اللمعات, اور اس میں حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب نے فرمایا کہ وہ جو شرح آپ لکھیں تو اس میں فارسی کے اشعار بھی لکھیں. اچھا. تو حضرت شاہ عبدالحق صاحب نے کہا کہ میں جو ہے نا شعر مجھے اتنے یاد نہیں ہے, تو انہوں نے فرمایا جو یاد ہو وہ لکھ دو, اور تم خود بھی اچھا شعر کہہ لیتے ہو تو اپنے شعر بھی اس میں لکھ دیا کرو, کہ شعر سے آدمی کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو جو آپ کی شرح کو پڑھے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث کی طرف اس کا رخ زیادہ ہوگا اور عمل کی طرف رغبت جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوگی. تو دارا شکو جو ہے وہ ان سے بھی استفادہ کرتے تھے, اور پاک و ہند میں اس دور کے جو لوگ تھے جہاں تک دارا شکو کی پہنچ تھی, دسترس تھی, تو وہ ان سے استفادہ کرتے رہے. اب وہ کابل بھی گئے, حکیم سنائی سے وہ ذرا خفا تھے دل میں کہ ان کے کچھ شعر جو تھے وہ ان کو پسند نہیں تھے. تو دارا شکو نے خواب بیان کیا, تو اس خواب کے حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ نہیں یہ شعر ان کے نہیں ہے, یہ علاقی ہے. تو حکیم سنائی جو ہے وہ ان کے مزار پہ حاضر ہوئے اور کہتے ہیں جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا وہ وہاں جا کے میں نے بیان کیا. بہت شکریہ محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردی صاحب, محترم علامہ پروفیسر انوار مزئی صاحب. تو ناظرین کرام, آج ہم نے گفتگو کی حضرت دارا شکو, شہزادہ دارا شکو قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف سفینۃ الاولیاء پر. ہم اپنی تاریخ کو جتنا سمجھیں, شخصیات سے جتنا فیض حاصل کریں, اور ان شخصیات کی کرامات کو جتنا سمجھیں, وہ شاید ہمارے اپنے لیے, ہماری علم استعداد کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے, ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے شاید ممد و معاون ثابت ہو. تو کتاب سے اور کتاب سے وابستہ شخصیات سے تعلق جوڑا رکھنا ہمارے اپنے لیے مفید ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. آپ کی بہت ساری دعاؤں کا طالب ہوں, ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ. زندگی ہے کتاب و قلم, زینت بندگی ہے کتاب و قلم, کتاب و قلم.